أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أفمن زين له سوء عمله کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کیا گیا ہو اس کے برے عمل کو فرآہ حسنا بس وہ اسے اچھا دیکھتا ہو فإن اللہ یضل من یشاء بس یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ پس نہ چلی جائے آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے ان اللہ علیم بما یصنعون یقیناً اللہ جاننے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے فتثیر سحابا بس وہ ہوا بادلوں کو اٹھاتی ہے فسقناہ الی بلد میت پھر ہم ہانک دیتے ہیں ان بادلوں کو ایک بنجر زمین کی طرف فأحیینا به الأرض بعد موتها ہم زندہ کرتے ہیں اس زمین کو اس کے ذریعے اس کے بنجر ہونے کے بعد كذلك النشور اسی طرح دوبارہ زندگی ملے گی انسانوں کو من كان يريد العزة جو کوئی عزت کو چاہتا ہو فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا بس اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے عزت ساری کی ساری
الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل بھی اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو برے مکر کرتے رہتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا مکر ہی انہیں ہلاک کرنے والا ہے، افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، قبل فرمایا کہ اے نبی اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اس سے پہلے ابھی رسولوں کی تکذیب ہی کی گئی، اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے، اور یہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی خیال کرو، اور وہ تو اپنے لشکر کو، اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، تاکہ یہ بھی اسی کے باسی بنے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ بھلا وہ شخص، بتاؤ ذرا، وہ شخص جس کے لیے مزین کیا گیا ہو اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، پس وہ اسے اچھا خیال کر رہا ہو، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو نیک عمل کر رہا ہو؟ یعنی کسی لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اس کے برے اعمال انسان کو اچھے خیال کرے کہ میں تو بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، یہ یعنی شیطان مکمل طور پر ایسے افراد کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے کہ کر رہا ہوتا ہے برے عمل، لیکن اسے یہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ دیکھو میں تو بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، نیک عمل کر رہا ہوں، جیسے موت آئے گی میں جنت ہی چلا جاؤں گا، یہ اس کی خام خیالی ہوتی ہے، بوجہ یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں ہوتا۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے تو وہ در حقیقت وہی عین عمل ہے، عمل صالح ہے، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت تو ہو کہ یہ دینی عمل ہے، یہ شرعی عمل ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل وارد نہ ہو تو وہ انتہائی شیطان اسے مکمل طور پر گمراہ کر لیتا ہے۔ اور یہاں بدعت کی ایک واضح مثال مل رہی ہے کہ جتنی بھی بدعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند نہ ہونے کی وجہ سے ایک برے عمل ہیں، لیکن انسان انہیں اچھا سمجھ کے کرتا ہے کہ یار یہ تو بڑے اچھے عمل ہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، بس آپ اپنی جان کو ان پر حسرت کرتے ہوئے آپ کی جان کہیں نہ چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغموم ہوتے تھے کہ جب کافر نہیں مانتے تھے، تو فرمایا اس پر اپنی جان کو نہ گھٹائیں، ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، آخرت پر قیامت پر اللہ رب العزت نے ایک دلیل قائم کی کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ہنکا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف، ایک بنجر زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، اس بادلوں کے ذریعے سے ہم اس زمین کو زندہ کر لیتے ہیں، بعد موتها، اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ زندگی بھی ہوگی، کہ جس طرح ان بادلوں کے ذریعے سے، ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس طرح چلایا کہ بنجر زمین جو ہے وہ آباد ہوگی، اسی طرح انسان کے مرنے کے بعد اللہ رب العزت قرب قیامت ایک ایسی بارش نازل فرمائیں گے کہ انسان جتنے بھی ہوں گے زمین میں وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ان کی ہڈیاں آپس میں ملنے لگیں گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو کچھ بھی اپنا بوجھ ہوگا وہ باہر پھینک دے گی، جب باہر پھینکے گی پھر یہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں گی اور اللہ کو حساب دینا ہوگا ہر چیز کا۔ من کان یرید العزت، جو کوئی عزت کو چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، عزت تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے ساری کی ساری،
الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف کلمہ طیبہ اوپر چڑھتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ کلمہ طیب سے یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جو ایمان کی سب سے پہلی سند ہے۔ اگر یہ کلمہ طیبہ انسان اخلاص سے پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مومن ٹھہر لیتا ہے۔ اب جب مومن ٹھہر گیا تو اللہ کی طرف یہ کلمہ چڑھ گیا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو مومن سمجھتے ہیں۔ والعمل الصالح، اب نیک اعمال جو ہے وہ دن بدن انسان کرتا ہے تو دن والے اعمال رات والے اعمال سے پہلے جو ہے وہ اوپر بلند ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 2 جماعتیں بنائی ہیں فرشتوں کی۔ ایک جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو فجر کے وقت آتی ہے اور عصر تک رہتی ہے اور مغرب تک رہتی ہے، اور مغرب سے ایک جماعت آتی ہے جو صبح تک رہتی ہے۔ ان دونوں کا صرف اور صرف فجر کی نماز میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ فرشتے جو انسان کے یعنی نیک عمل کو لکھتے ہوئے دوہرا لکھ لیتے ہیں کہ فجر کے وقت، یعنی رات کے فرشتے جو ہے وہ فجر کا وقت بھی شمار کر لیتے ہیں، اور دن کا جو ہے فرشتے وہ بھی فجر کا وقت شمار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس میں برکتوں کا اوقات ہے۔ برکت کو جو ہے سب سے زیادہ برکتیں جو اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں فجر کی نماز کے وقت ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو برے مکر کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا مکر ہی انہیں ہلاک کر دے گا، انہیں تباہ کر دے گا۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، بس بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا ہو، فرآہ حسنا، پس وہ اسے اچھا خیال کر بیٹھتا ہو، فإن اللہ یضل من یشاء، پس اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہے ہدایت دے دے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، بس آپ اپنی جان کو ان کے اوپر حسرت کرتے ہوئے کہیں نہ گنوا دیں، کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے جاننے والا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، پھر بادلوں کو وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم انہیں ہنکاتے ہیں ایک بنجر زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، اس کے ذریعے سے ہم بنجر زمین کو دوبارہ آباد کر لیتے ہیں، زندہ کر لیتے ہیں۔ کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ زندگی ہوگی۔ من کان یرید العزت، جو کوئی عزت کو چاہتا ہو، عزت تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے ساری کی ساری۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف کلمہ طیبہ بلند ہوتا ہے، والعمل الصالح یرفع، اور نیک عمل اللہ ہی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو برے مکر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر ہی انہیں تباہ کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو ہر لحاظ سے